الرحمن الرحیم۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے کرنی ہے، اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ سے ہی تقاضا کیا جا سکتا ہے، وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، اور یہ کفر بھی ہے۔ کسی پتھر سے کی جائے تو بھی یہ شرک اور کفر ہے، کسی مورت سے کی جائے تو بھی یہ شرک اور کفر ہے، کسی مورت سے کی جائے تو یہ شرک ہے، کسی سورج سے کیا جائے تو بھی یہ شرک اور کفر ہے، کسی چاند سے کیا جائے تو بھی یہ شرک اور کفر ہے، درختوں سے کیا جائے تو یہ شرک اور کفر ہے، دیوتا سے کیا جائے تو یہ شرک اور کفر ہے۔ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، ہم کسی بھی کائنات کے آدمی سے اس کا تقاضا کریں، اس کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ قبروں سے اس کی تقاضا کریں تو بھی شرک ہے، اور اسی شرک کو جڑوں کو کاٹنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر نے کلمہ دنیا کے سامنے ایک رکھا، نبیوں کا نام بدلتا رہا، پیغمبروں کا نام بدلتا رہا، لیکن دعوت سب کی ایک ہی رہی، پیغام ایک ہی رہا، عنوان ایک ہی رہا، مشن ایک ہی رہا، نصب العین ایک ہی رہا، اور عمل سب کا ایک ہی رہا۔ اور لائحہ عمل کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کے دور میں نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا طریقہ بدلتا رہا، پھر روزے کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک تھا۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ایک تھا، فرق کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام آئے تو اس نے بھی دعوت دی اپنے قوم کو کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام آئے تو اس نے بھی دعوت دیا لا الہ الا اللہ نوح نجا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس نے بھی دعوت دیا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس نے بھی دعوت دیا کہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس نے بھی دعوت دیا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس نے بھی یہی دعوت دیا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1,24,000 انبیاء بدل گئے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلا، کیونکہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کب سے ایک ہے؟ اللہ ایک ہی ہے، اور وہ شروع سے ہی ایک ہے، اور اس سے پہلے کوئی نہیں اور اس کے بعد کوئی نہیں، اور وہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم نے الہ کا معنی معبود سمجھا کہ الہ کا معنی صرف معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ غلط ہے۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا معنی صرف حاجت روا نہیں، الہ کا معنی صرف سجدوں کے لائق نہیں، بلکہ الہ کے کئی معنی ہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی داتا بھی ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی مختار کل بھی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ کا معنی ہر جگہ موجود بھی ہے، الہ کا معنی ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذرے ذرے کو علم میں ہی رکھتا ہے۔ جس وقت ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا ایک تلوار ہے جو الہ پر چلتی ہے، مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ
کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذروں کو جاننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دلوں کے باتوں کو جاننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی راتوں کے تاریکیوں میں سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ۔ لا کی تلوار الہ پر پڑی تو تمام معنی اس پر آ گیا، الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کشتی پار لگانے والا کہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے حضرت شیخ القادر شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی کو بگڑی بنانے والا کہے، بیڑے تارنے والا کہے، ہر جگہ موجود ہے کہے، موت و حیات کا مالک کہے، معراج کی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دینے والا کہے، اور زبان سے پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور یہاں کیا کہے، عقیدہ یہ ہے ہمارا، عقیدہ یہ رکھے ہیں کہ داتا علی حجویری ہے، عقیدہ یہ رکھے ہیں کہ مشکل کشا علی مرتضیٰ ہے، عقیدہ یہ رکھے ہیں کہ پیر بھی ہر جگہ موجود ہے، عقیدہ یہ رکھے ہیں کہ نبی بھی عالم الغیب ہے، عقیدہ یہ رکھے ہیں کہ پیغمبر بھی مختار کل ہے۔ پھر تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوا کہاں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، یعنی کہ کوئی کچھ بھی نہیں، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ کوئی مختار ہے، نہ کوئی ذروں کو جاننے والا ہے، نہ کوئی راتوں کی تاریکیوں کو سننے والا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے یہ سب، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی بگڑی کو بنانے والا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مختار ہے، اللہ ہی ذروں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اللہ ہی راتوں کے تاریکیوں کو جاننے والا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی عالم الغیب ہے۔ افسوس صد افسوس، جبکہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ کلمے میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، عقیدہ ہم نے کیا رکھا کہ علی حجویری داتا ہے، عقیدہ ہم نے یہ رکھا کہ بندے بھی مشکل کشا ہے، عقیدہ یہ رکھا کہ نبی بھی عالم الغیب ہے۔ عقیدہ نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ اس کا معنی ہی یہی ہے کہ ہر چیز کا لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یعنی سجدے ہی کی مثال نہیں ہے، معبود میں کوئی کچھ کرنے کے لائق نہیں، یعنی کہ اولاد دینا ہو، یا بگڑی بنانا ہو، یا غیب کی باتیں جاننا ہو، یا مختار ہو، یا ذروں کو جاننے والا ہو، یا راتوں کو تاریکیوں کو جاننے والا ہو، یا مخلوق کے باتوں کو جاننے والا ہو، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہم کلمہ میں کہہ بھی دیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ اولاد اس کے پاس مانگتے ہیں، اور اس بیوی اس کے پاس مانگتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے جگہ چاہتے ہیں ہم، تو ہمارا کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن ہم نے اپنے ایمان کو پتہ نہیں کس درجے میں لگا کے ٹھہرا دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اولاد یہ دیں گے، اولاد یہ دیں گے، اور بیوی مانگنا ہو تو اس کے پاس جاؤ، بیماری سے دور کرنا ہو اس کے پاس جاؤ، نہ جانے کیسے کیسے ہم نے بدعتیں جاری کر دی۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا وہ چیز ہے جو تم اللہ کے لیے کرتے ہو، اور وہ چیزیں تم دوسروں کے لیے کرو گے تو وہ شرک ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ چاند کو بھی خدا مانتے ہیں، ستاروں کو بھی خدا مانتے ہیں، سورج کو بھی خدا مانتے ہیں، اس کا تو کہنا ہی الگ ہے۔ لیکن یہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد مزاروں پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے تم مزاروں پہ جاؤ، زیارت کے واسطے جاؤ، وہاں جانے کے بعد تم جو سجدے میں مبتلا ہو جاتے ہو کر لو،
جب تمہارا ایمان ہی صحیح نہ ہو تو تمہاری قبول کیا ہوگی؟ جب تم وضو ہی صحیح نہ کرو گے تو نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان جب صحیح نہ ہو، جب تم مسلمان ہوئے ہی نہیں، تو پھر نماز تم پر فرض کب ہوا؟ نماز فرض کس پر ہے؟ مسلمانوں پر، جو ایمان والا ہے۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ مشکل کشا بندوں کو کہیں گے عقل، اللہ نے عقل دیا ہے، اس کو استعمال کرو، اس پر غور کرو۔ اگر تم بندوں کو سجدہ کرو گے تو تمہارے بندے اور خدا میں کیا فرق رہا؟ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو سنبھالے اور دیکھے کہ ہماری زندگی کی پٹری کدھر جا رہی ہے، اور اس کو صحیح پٹری پر لائے اور اپنے اللہ کو راضی کرے۔ اسی میں کامیابی ہے۔